جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے تو ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی ذکر سیدنا امام حسین بھی شروع ہو جاتا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، سب کے دلوں میں ان کی محبت ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جاتی ہے اور ان کا ذکر کرنے اور سننے کا دل چاہتا ہے۔ تب قیامت تک ماہ محرم الحرام کا جو تعارف ہے وہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اور آپ کے خاندان اور آپ کے اعزاء اور رفقاء کی جو شہادت ہے کربلا کے میدان میں، وہ اس کا سب سے بڑا حوالہ بن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کی ایک اور عظیم الشان شخصیت، ایسی شخصیت کہ جن کے لیے خود اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کے حبیب دست دعا دراز کیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں میں انہیں مانگ رہے ہیں کہ اے میرے مولا، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ عمر بن خطاب جو مراد رسول ہیں، جو جانشین رسول ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، جو حضور کے سفیر ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہی منایا جاتا ہے۔ تو آج جو ہماری آج کی نشست ہے، جہاں سید الشہداء کے ذکر کی برکتیں شامل حال ہیں، وہیں خاص طور پر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی نسبت اس محفل مبارکہ کو حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے ہر دور میں انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت رہے۔ جب آپ زمانے جاہلیت میں تھے، قبول اسلام نہیں کیا تھا، اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں چند گنتی کے افراد تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے وہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتا ہے۔ سفیر بناتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، چونکہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اس ایک شخص سے پورے قوم کی، پورے ملک کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی مکے والے بطور سفیر اگر کسی کو بھیجا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق کو بھیجا کرتے تھے۔ آپ خطیب تھے بہترین، آپ شاعر تھے بہترین، آپ جنگجو تھے بہترین، یعنی اپنی زندگی کے اندر جو جو صفات آپ کو ملی وہ ساری کی ساری بہترین ملی ہیں۔ تو آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین شخصیت کے حامل تھے، بس ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ کمی کیا تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور غلامی کی کمی تھی۔ یہ کمی پوری ہونی چاہیے تاکہ جو عروج اور کمال ہے وہ مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ جوہر شناس ہیں، آپ مردم شناس ہیں، اور آپ نے سیدنا عمر فاروق کے اندر اس کیفیت کو پہچان لیا، گو کہ عمر فاروق اسلام کے بدترین مخالف ہیں، پیغمبر اسلام کے بدترین مخالف ہیں، مگر حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ سینہ جو اس وقت بغض اسلام سے بھرا ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں محبت اسلام کی چنگاری بھی موجود ہے۔ یہ سینہ اور دل جو پیغمبر اسلام سے نفرت پر آمادہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں عشق مصطفیٰ کی چنگاری بھی موجود ہے، بس ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو ہوا دینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت اور شوکت عطا فرما۔ اب حضور ایک طرف دعائیں مانگ رہے ہیں کہ عمر مسلمان ہو جائیں، عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور دوسری طرف کا منظر یہ ہے کہ ابو جہل تحریک اور ترغیب دلا رہا ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو ورغلانے کی اور روکنے کی کہ مسلمان نہ ہو، دین اسلام پھیلے نہ، یہ اسلام کی روشنی کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، لیکن ہمارے تمام تر حربے ناکام ہو گئے۔ اب ایک ہی حربہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیوں نہ وہ چراغ جو یہ روشنی پھیلا رہا ہے، اس چراغ کو ہی گل کر دیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو اگر قتل کر دیا جائے گا تو یہ اسلام کی روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی. جب چراغ ہی نہیں رہے گا تو روشنی کہاں سے رہے گی؟ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ نے اس چراغ کو بجھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ یہ چراغ تو ایسا روشن ہوا ہے اور ایسی روشنی پھیلانے کے لیے آیا ہے کہ اس کی روشنی صرف مکے کو منور نہیں کرے گی، اس کی روشنی صرف مدینے کو منور نہیں کرے گی، اس کی روشنی سے صرف یمن والے روشن نہیں ہوں گے، اس کی روشنی صرف شام اور روم والوں کو روشن نہیں کرے گی، بلکہ یہ تو روشنی وہ ہے جو پورے اہل زمین کو منور کرنے کے لیے آئی ہے، بلکہ روشنی وہ ہے کہ زمین والوں کو بھی روشن کرے گی اور آسمانوں والوں کو بھی روشن کرے گی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس نے تو اپنے حبیب مکرم کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر رہیں گے، اگرچہ کافر ساری کوششیں کر لیں، مگر اپنا مضمون ارادہ لے کر اٹھے کہ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نہ محمد رہیں گے نہ اسلام رہے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ اس ارادے سے کھڑے ہوئے کہ میں یہ کام سر انجام دوں گا. شجاع تھے، بہادر تھے، ہمت اور حوصلہ بھی بہت تھا. کھڑے ہو گئے کہ میں یہ کام سر انجام دوں گا، اور دیکھو میں کس طریقے سے ان کا کام تمام کرتا ہوں. ننگی تلوار لے کر نکلے، تیش کے اندر، غضب کے اندر. اور کیوں نکلے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیں گے. ارادہ کیا ہے؟ لیکن انہیں نہیں پتا کہ اللہ کچھ اور ہی چاہتا ہے. کارخانہ قدرت میں کچھ اور ہی خبریں گردش کر رہی ہیں. یہاں یہ ارادہ لے کر نکلے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دوں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ عمر جو محمد کا سر تن سے جدا کرنے جا رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خود سر رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی ایک صحابی رسول سے. جب انہوں نے ان کی تیور دیکھے تو پوچھنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. آج نہ وہ رہیں گے نہ ان کا دین رہے گا. ان صحابی رسول نے جب ان کی تیور دیکھے تو ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب تو اور زیادہ غضبناک ہو گئے. میں تو دوسروں سے پریشان تھا، میرے اپنے گھر میں اسلام داخل ہو گیا. اب ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہے. جب بہن کے گھر میں آئے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سکھا رہے ہیں. ابتدائی اسلام ہے، چھٹی ہجری کا چھٹا سن نبوی ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد کا چھٹا سال ہے. کوئی زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا. تھوڑی تھوڑی آیتیں آ رہی ہیں اور چھپ چھپ کر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. جب حضرت عمر فاروق دروازے پر پہنچے اور دروازہ بجایا تو وہ صحابی رسول پردے کے پیچھے چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پہ حملہ کر دیا. کہا تم لوگ